بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 49 ہے، جس میں ہم بنو اسد کے کسی شاعر کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف یہاں مذکور نہیں ہے، البتہ ان کے اشعار فخر پر ہیں۔ اپنا آپ بتا رہے ہیں اپنی زوجہ کو کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں تو میرا قبیلہ، میرا نسب سب سے عالی شان ہے۔ تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال بعض بنی اسد هذا شاعر اسلامی من بنی اسد من قبیلة بنی اسد إلا أكن ممن علمت فإنني إلى نسب ممن جهلت كريمي وإلا أكن كل الجواد فإنني على الزاد في الظلماء غير شتيمي وإلا أكن كل الشجاع فإنني بضرب الطلا والهام حق عليمي۔ ان اشعار کا ترجمہ کرتے ہیں۔ إلا أكن، اگر میں نہیں ہوں، ممن علمتی، جن کو تم جانتی ہو، یعنی جن لوگوں کو تم جانتی ہو ان میں سے میں نہیں ہوں، میرا قبیلہ اور میں وہ نہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ جن لوگوں کو جانتی ہیں، ممن الذین تعلمین، انت تعلمین، آپ جانتے ہیں کسی لوگوں کو، جتنے بھی لوگوں کو جانتی ہو، اگر میں ان میں سے نہیں ہوں، الا اکن، اگر میں ان میں سے نہیں ہوں، فإننی الی نسب، میں جو ہوں منسوب ہوں اس نسب کی طرف، قبیلے کی طرف، ممن جہلتی، جن سے تم جاہل ہو، جن کو تم نہیں جانتی، تم ابھی تک ناآشنا ہو، کریمی اے الی نسب کریمی، میں ایسی نسب سے ہوں جو کہ شریف نسب ہے، جو خاندان بہت عالی شان، بہت معزز خاندان ہے۔ تو یہاں پر اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کوئی چھوٹے موٹے یا ذلیل یا بے کس بے سہارا خاندان سے نہیں ہوں، بلکہ اننی انتسب الی نسب کریم، اننی انتمی، انتما ینتمی، انتما یعنی کسی کی طرف منسوب ہونا۔ انتما زید الی قبیلۃ بکر، زید منسوب ہے اس کو، وہ منسوب ہے قبیلہ بکر کی طرف۔ تو اسی طرح الی نسب کریم ممن جہلتی، جن کے بارے میں تم نہیں جانتی اور تم ان سے ناآشنا ہو۔ وإلا أكن كل الجواد، اگر میں نہیں ہوں بہت بڑا سخی، اگر میں کمال درجے کا سخی نہیں ہوں پھر بھی، فإننی، وإلا أكن، اگر میں نہیں ہوں کل الجواد، مکمل طور پر یا کمال درجے کا سخی، تو سن لو اے عورت، فإننی، تو میں ہوں، علی الزاد فی الظلماء غیر شتیمی، علی الزاد یعنی رات کو جو میں کھانا کھلاتا ہوں کسی مہمان کو، وہ ذات کہلاتا ہے، وہ نزل کہلاتا ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ تو جو بھی ذات ہم مہمان کو کھلاتے ہیں، تو کوئی بھی مہمان جب میرے پاس سے جاتا ہے مجھے گالی نہیں دیتا۔ علی الزاد فی الظلماء ای فی اللیالی، فی اللیل اذا جاء الضیف، جب کوئی مہمان آتا ہے، اذا جاء الضیف فی اللیل والنزیل فی اللیل، علی الزاد غیر شتیمی، تو ان کی مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا، کوئی کمی نہیں کرتا، تو وہ جاتے ہوئے مجھے کوئی گالی نہیں دیتے اور نہ میں گالیاں سنتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اگرچہ میں مکمل طور پر تمہاری نظر میں سخی نہیں ہوں، پر مجھے تو کسی نے، مہمان نے گالی بھی نہیں دی، مجھ سے سب راضی اور خوش ہو کر جاتے ہیں، میرے پاس رات گزارتے ہیں۔ وإلا أكن، اگر میں نہیں ہوں کل الشجاع، آپ کی نظر میں بہت بڑا بہادر یا بہت زیادہ قوت رکھنے والا، اگر میں نہیں بھی ہوں تو کوئی خوف نہیں، خوف کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کل الشجاع، شجاع کہتے ہیں بہادر کو۔ فإننی، میں ہوں، بضرب الطلا، طلا کہتے ہیں گردن کو، طلا گردن کو، بضرب الطلا
میں مارنے میں گلوں کا بہت ماہر ہوں۔ فإننی تو میں ہوں بضرب الطلا گردنوں کو کس طرح مارتے ہیں، کس طرح ہٹ کرتے ہیں، کیسے سر کو قلم کرتے ہیں۔ والہام ہام کہتے ہیں سر کو، وہو الرأس الہام رأس کو کہتے ہیں۔ حق علیمی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، علم بمعنی جاننا، تو مجھ میں یہ مہارت بہت ہے، اگرچہ میں شجاع نہیں لیکن میں سر کو اور گلوں کو کس طرح کاٹنا ہے، کس طرح سر تن سے جدا کرنا ہے، اس میں بہت اچھی طرح میں مہارت رکھتا ہوں۔ تو گویا کہ تمام چیزوں میں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال عمرو بن شأس شاعر مخضرمی صحابی ارادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربت له الأدم وإن كنت تهوين الفراق ضعينتي فكوني له كالذئب ضاعت له الغنم وإلا فسيري مثل ما سار راكب تجشم خمسا له في سيره الأمم۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر عمرو بن شأس اپنی زوجہ کو، بیگم کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میری زوجہ نے میرے بیٹے کو ذلیل سمجھا، حقیر سمجھا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور حقارت کا ارادہ کیا، کیونکہ یہاں پر عمرو بن شأس جو ہیں ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہے عرار اس کا نام ہے، اور اس کی جو یہ بیوی تھی ان کا سلوک عرار سے کوئی اچھا نہیں تھا۔ عمرو بن شأس کی بیوی عرار کے ساتھ برا معاملہ یا سمجھو کہ اس کی تذلیل تحقیر کیا کرتی تھی، تو عمرو بن شأس ان اشعار میں بتا رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں۔ ارادت زوجہ بیوی نے چاہا عرار کے ساتھ ہوان یعنی ذلت تذلیل کرنا، ومن یرد اور جو بھی چاہتا ہے عرارن کے ساتھ تذلیل اور اس کی اہانت کرے گا، لعمری تو میں قسم کھاتا ہوں، بالہوانی ہوان کے ساتھ اگر وہ اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، اس کی حقارت کرتا ہے، فقط ظلم تحقیق اس نے ظلم کیا۔ اب جو اس کا ظلم کرے گا اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا، اس کا بدلہ تو مجھے لینا ہے، ظالم کو تو ایسے نہیں چھوڑا جاتا۔ کہتے ہیں ارادت زوجتی عرارا بالہوانی ومن یرد بالہوانی عرارا، ومن یرد بالہوانی عرارا، اور جو بھی اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرے گا، برا سلوک کرے گا، تو مجھے قسم کھاتا ہوں فقط ظلم اس نے ظلم کیا۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن كُنْتِ اگر تم چاہتی ہو منی میرے سے، او تریدین صحبتی اور اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، رہنا پسند کرتی ہو، اگر میری تعلق اور صحبت برقرار رکھنا چاہتی ہو تو فکونی تو تم بن جاؤ، کن ہو جا، فکونی تو تم بن جاؤ، ہو جاؤ، لہو عرار کے لیے، کسمنی اس گھی کی طرح، ربت لہ الادم جس کے لیے چمڑے کو تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھو جب ہم گھی کو سنبھالتے ہیں یا پرانے زمانے میں جب گھی کو سنبھالا جاتا ہے، اس زمانے میں فریزر وغیرہ ہیں، ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت کھال پر جو ہے نا کوئی کیمیکل وغیرہ لگاتے تھے، کال کے اوپر شیرہ لگاتے تھے، شیرہ، تو شیرہ لگانے کے بعد اس کے اندر گھی رکھتے تو گھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو کہہ رہے فکونی لہو کسمنی اس گھی کی طرح بن جاؤ جس کے لیے چمڑے کی تھیلی تیار کی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِن كُنْتِ تَهْوَيْنِ الْفِرَاقَ اگر تم مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو، فراق چاہتی ہو، مجھ سے جدا ہونا پسند کرتی ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَكُونِي لَهُ تو پھر اس کے لیے، عرار کے لیے بن جاؤ، ہو جاؤ، كَالذِّئْبِ بیڑیے کی طرح، پھر اپنے آپ سے بیڑیا بنا دو، اس بیڑیے کی طرح ہو جاؤ، ضاعت لہ الغنم جس سے جو ہے نا بکریاں وغیرہ بھاگ جاتی ہیں، تو پھر بھیڑیا اس بکریوں کو تلاش کرنے میں کس طرح حریص ہوتا ہے، کس طرح وہ
جلد بازی کرتا ہے پھر اس طرح ہو جاؤ تو میں آپ کو پھر چھوڑ دوں گا. اگر آپ میرے عرار کے ساتھ برا سلوک کرو گی اور اس کے پیچھے بھیڑیے کی طرح پڑ جاؤ گی تو میں پھر آپ کو اپنے سے دور کر دوں گا. تو یہ دو آپشن اپنے زوجہ کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ وَإِلَّا فَسِيرِ، اگر تم دونوں میں سے کوئی چیز اختیار نہیں کرتی، وَإِلَّا فَسِيرِ سارا یسیرو، سارا زیدن، زید چلا، سارا یسیرو رات کو چلنا، ٹھیک ہے، یعنی سارا زیدن بعد المساء، سارا زیدن فی اللیل، زید راستے پر چلا یا زید چلا. وَإِلَّا فَسِيرِ پھر تم اس طرح سے چلو، مثل ما سارا اس سوار کی طرح. کہتے ہیں ورنہ تو اس شتر سوار کی مانند چل جس نے 5ویں دن اونٹ کے پانی پر آنے کی تکلیف اٹھائی ہو، اس حال میں کو اس کی چال میں میانہ روی اور سستی نہ آئی ہو. مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی شتر سوار کا اونٹ 5ویں دن پانی پینے آئے اور 3 دن تک وہ پانی نہ پی سکا ہو، تو ایسا شتر سوار بڑی تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ پانی پر لاتا ہے، تیزی کے ساتھ اونٹ کو پانی پر لاتا ہے اور اس کی چال میں بڑی تیزی ہوتی ہے. ایسے ہی تو بھی اپنی چال میں کسی قسم کی سستی و کوتاہی کا مظاہرہ نہ کر، تیز اور سیدھی چال چل. وَإِلَّا فَسِيرِ وگرنہ اس طرح سے چلو، مثل ما سارا راکب جس طرح چلتا ہے ایک شتر مرغ سوار. تجشم، تجشم کے معنی ہے مشقت اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا، کہ اس راکب نے مشقت اٹھائی. 5 دن تک پانی نہیں ملا. لیس فی سیرہ امم پھر بھی توسط اور قرب اور میانہ روی اس کے اس چلنے میں نہیں آئی، بلکہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ پانی کے لیے دوڑ بھاگتا ہے. تو آپ بھی اسی طرح اپنے آپ کو گویا کہ آگے کریں اور محنت کریں اور میرے بیٹے کا خیال رکھیں. 2 شعر اور ہیں. وَإِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ تُقَاسِينَهَا مِنْهُ فَمَا أَمْلِكُ الشِّيَمَ وَإِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ فَإِنِّي أُحِبُّ الْجَوْنَ ذَا الْمَنْكِبِ الْعَمَمِ. وَإِنَّ عِرَارًا اور کہتے ہیں اور اگر عرار سخت مزاج ہے، وَإِن يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ، شکیمہ خودداری، سخت مزاجی. اگر عرار تمہاری نظر میں سخت مزاج ہے، تقاسینہا منہ تو کہتے ہیں پھر تو تم برداشت کرو، اسے جھیلو. تقاسینہا منہ اس کی سخت مزاجی کو، تقاسینہ تتحملینہ تحمل کرو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو. فما املک الشیم کیونکہ میرے پاس تو میں خصلتوں کی درستگی پر قادر نہیں کہ اس کی طبیعت میں نرمی پیدا کروں. وَإِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ طَبِيعَتُهُ صَعْبَةٌ تُقَاسِينَهَا أَنْتَ تَتَحَمَّلِينَ فَمَا أَمْلِكُ الشِّيَمَ کیونکہ میرے ہاتھ میں صفات دینا نہیں ہے، نرمی دینا نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہے اسے چلانا ہوگا. وَإِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ کہتے ہیں اور اگر عرار خوبصورت اور گورا نہیں ہے، ان یکن غیر واضح ای لیس بابیض وہ سفید نہیں ہے، گورا نہیں ہے، غیر واضح. فانی احب الجون تو میں پسند کرتا ہوں بہت یعنی جون یعنی سفید، بہت کالا ہونا. فانی احب الجون فانی احب الاسود، اسود کہتے ہیں کالے کو، اگرچہ وہ بہت سفید نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. فإنی احب الجون مجھے تو کالا پسند ہے. ذا المنکب العمم لیکن اس کی جو ہے نا چوڑے شانوں والا اور قوی ہو. ذا المنکب کالا ہو مگر اس کے جو کیا کہتے ہیں کندھے ہیں وہ چوڑے ہوں، چوڑائی میں ہوں. منکب کہتے ہیں کندھے کو. العمم التام الخلق اور اس کے تمام اعضاء صحیح سالم ہوں اگرچہ وہ کالا کیوں نہ ہو. تو کہتے ہیں اور اگر عرار خوبصورت نہیں ہے تو میں ایسے کالے کو بھی پسند کرتا ہوں جو چوڑے شانوں والا، اس کے شانے چوڑے ہوں اور وہ قوی ہو. امید ہے کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.